پاکستان آرمی نے راکٹ فورس کمانڈ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے یوم آزادی کی پروقار تقریب میں کیا۔ اس کمانڈ کو بنانے کا مقصد روایتی میزائلوں اور راکٹ سسٹم کو ایک ہی کمانڈ کے تحت لانا ہے۔ یہ خاص طور پر ایک تکنیکی کام ہے جس کا مقصد روایتی میزائل اور راکٹ سسٹم کو فوری ڈپلوائے کرنا اور استعمال کرنا ہے۔ یہ نظام مکمل طور پر چائنیز پیپل لبریشن آرمی کے راکٹ فورس کی کمانڈ کی طرح بنائی گئی ہے، جس میں روایتی میزائل اور راکٹس کی فوری ڈپلائمنٹ کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے راکٹس اور میزائلوں کو مختلف یونٹس کے تحت تقسیم کیا جاتا تھا اور استعمال کیا جاتا تھا، جو اپنے اپنے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ جو اپنے ہتھیاروں کو جب ڈپلوائے کرتے تھے تو پھر وہ ان میزائلوں اور راکٹس کو بھی استعمال کرتے تھے، جس وجہ سے اگر وہ یونٹ فرنٹ لائن پر نہیں ہے تو اس کے میزائلوں کو ڈپلوائے کرنے کے لیے ایک لمبی چین آف کمانڈ سے منظوری لینا پڑتی ہے، جس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ مستقبل میں کیونکہ جنگ کا 80% انحصار جو ہے فضائیہ اور میزائلوں پر ہی رہ گیا ہے، اس لیے اس کی آپریشنل آسانی کے لیے یہ قدم جو ہے وہ بڑا بروقت ہے اور بڑا احسن اقدام ہے۔ پاکستان کی راکٹ آرٹلری میں عبدالقدیر خان لیبارٹری کے تیار کردہ RL-غضب کی جو رینج ہے وہ 40 کلومیٹر ہے، جو صرف 1 سیکنڈ میں 2 راکٹ فائر کرتا ہے، یعنی وہ مسلسل راکٹ فائر کرنے میں بہت ہی لاجواب جو ہے وہ سسٹم ہے۔ پاکستان آرمی کو 2020 کے بعد چائنا نے A300 راکٹ لانچر فراہم کیے تھے، جو 300 ملی میٹر کے راکٹ کو 120 کلومیٹر دوری تک پھینک سکتے ہیں۔ پاک آرمی کے پاس ایسے 60 ٹرک ہیں جن میں ہر ایک پر 10 جو ہیں وہ بیرل لگے ہوتے ہیں اور میزائل اس سے فائر ہو سکتے ہیں، راکٹ اس سے فائر ہو سکتے ہیں۔ فتح 1 کی رینج 140 کلومیٹر ہے اور فتح 2 کی رینج جو ہے وہ 400 کلومیٹر ہے۔ فتح 1 حالیہ جنگ میں جو ہے وہ فائر کیے گئے اور استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ حطب 1، نصر، عبدالی، غزنوی اور شہین 1 یہ سبھی کنونشنل وارفیئر کے میزائل ہیں اور کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائل ہیں، جو تمام کے تمام اسی کمانڈ کے تحت ہوں گے۔ اس فیصلے سے یہ تمام راکٹ اور میزائل ایک سینٹرل کمانڈ کے تحت ڈپلوائے ہو سکیں گے، جس سے ان کے استعمال میں فوری اور آسان جو ہے وہ مدد ہو سکے گی۔